بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر جیمز اے ٹیبی صاحب، ریکٹر ایف سی کالج لاہور. نہایت ہی قابل احترام بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر نیر فردوس صاحب، رجسٹرار ایف سی کالج. انتہائی قابل احترام لیفٹیننٹ کرنل رانا خاقان محمود صاحب، چیف سیکورٹی آفیسر ایف سی کالج. اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور میرے انتہائی قابل احترام صحافی دوستوں، آج ہم ایف سی کالج میں موجود ہیں اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جیمز ٹیبی صاحب کا، کرنل خاقان صاحب کا، بریگیڈیئر نیر فردوس صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ یہاں پر خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے ہم کو اپنا کردار ادا کر سکیں. حال ہی نے کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. اور علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کے نام سے کرونا وائرس کی ایک وبا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں، چاہے وہ غریب ممالک ہوں، جیسا معاشرہ بھی ہوگا، جیسا ملک بھی ہوگا، وہ اپنے اپنے انداز سے اس کرونا وائرس کا شکار ہے. اس سے افراد بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ادارے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اکانومیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، معاشرے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، ملک بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اور کلچرل ہر قسم کے اثرات پوری دنیا کے اندر ایک انفرادی وجود سے لے کے ایک اجتماعی معاشرے تک سب پہ اس کے جو ہے وہ اثرات آ رہے ہیں. میں نے اپنی انفارمیشن منسٹری کے تحت اپنے صحافی دوستوں کے لیے ذاتی طور پر تمام ٹی وی چینلز میں کوشش کی تھی کہ ہم اس کرونا وائرس اور رمضان کے حوالے سے اس تناظر میں ریلیف پیکج دیں، اور ہم نے دیا بھی. تو میرا رابطہ ہوا کرنل خاقان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایف سی کالج کے اندر بھی ہمارے کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے اپنا کردار، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف بھی کوئی توجہ دیں. تو آج ہم اسی حوالے سے ہم نے کچھ پیکیجز تیار کیے، ریلیف پیکج، اور یہاں پر ہم ان کلاس 4 کے ملازمین کو کہ جنہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں سرکار پاکستان اور سرکار پنجاب کے تحت سبمٹ اور سبلم کی ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کے حوالے سے ایک چہرہ نکھر کے آیا ہے پاکستانی معاشرے کا، کم از کم خصوصاً، اور پوری دنیا کے سامنے ایک پازیٹیو چہرہ، ایک مثبت چہرہ، ایک نیٹ اینڈ کلین چہرہ پورے پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. اور پھر اس خطے کی سیاست کو اگر دیکھیں تو کمپیریزن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک چہرہ جو ہے وہ لوگ کمپیریزن کرنے پہ، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آج انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو اقلیتوں کے حوالے سے پہلے سے حالات برے تھے، لیکن اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دیکھا گیا کہ مودی سرکار نے اور انڈیا کی سرکار نے ایک انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا، اور وہ نام نہاد سیکولر ملک پوری دنیا کے اندر آئینی اور قانونی طور پہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس کی سیکولر بنیادیں جو ہے وہ زمیں دوز اور زمیں بوس ہو گئیں. کہ جب وہ ایک ڈسکرمنیٹو ایٹیچیوڈ اقلیتوں کے حوالے سے، وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے، کرسچنز کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہندو مذہب کی جو لو کاسٹ ہے ان کے حوالے سے، اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی نظر آیا. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ راشن کا ریلیف پیکج دینے کے حوالے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ذات کیا ہے. اور پھر یہ چیز بھی آج ساری دنیا کو نظر آ گئی کہ مودی کے انڈیا کے اندر، اس نام نہاد سیکولر ملک کے اندر، سبزی اور پھل خریدنے کے حوالے سے بھی آج لوگ پوچھتے ہیں پھل فروش سے اور سبزی فروش سے کہ تمہارا مذہب کون سا ہے. جیسے سبزیوں کے بھی مذہب ہو گئے وہاں پہ، جیسے پھلوں کے بھی وہاں پہ عقیدے اور مذہب ہو گئے. اگر وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ پھل خریدا جائے گا پھل فروش سے.
اگر وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا یا سکھ مذہب سے یا کرسچن مذہب سے تو اس سے جو ہے وہ نہ پھل خریدا جائے گا نہ سبزی خریدی جائے گی۔ یہ ہے انڈیا کا ایک امیج جو پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھا، لیکن اس کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے جو نا اس پوری سٹرگل کے اندر مزید نکھر کے اس کا نیگیٹو اور بھیانک چہرہ آیا۔ تو دوسرا چہرہ پاکستان کا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کا ہے، ڈاکٹر جیمز ٹیبی کے پاکستان کا ہے، کرنل خاقان صاحب کے پاکستان کا ہے۔ وہ پاکستان کا امیج کیا ہے کہ جناب پنجاب حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نوکریوں کا کوٹا آئے گا، کوئی بھی نوکریاں آئیں گی، اس میں 2% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کا ہوگا۔ آج پاکستان کا امیج کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 1% بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، چاہے وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، جیوز ہیں، کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں، تو ان کو عزت، احترام، وقار، ڈگنیٹی، اہمیت ان کو ویسی ہی ملے گی جیسی مسلمانوں کو ملے گی۔ یہ ہے پاکستان کا چہرہ، اور اسی چہرے کے حوالے سے آج آپ دیکھ لیں گے یہاں ایف سی کالج کے اندر یہاں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ اس وقت اللہ پاک کے کرم سے یہاں کرسچنز بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاکستان اور قائد اعظم کے پاکستان کے اندر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر اور تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ہم یہاں پر مودی کی کوئی RSS کی اور BJP کے طرز کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کہ ہم نے اگر راشن تقسیم کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے ریلیف پیکج دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو عزت دینی ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو وقار دینا ہے تو مذہب کو دیکھ کے کریں، اگر ہم نے کسی کو اہمیت دینی ہے تو مذہب اور عقیدہ دیکھ کے یا ذات پات دیکھ کے کریں۔ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا فخر ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی یہی تعلیمات ہیں، اور 1,24,000 پیغمبر وہ سب سے پہلے انسانیت کا مذہب لے کر آئے تھے۔ ہر پیغمبر انسانیت کا مذہب لے کر آیا، انسان کی اہمیت ہے، جو انسان ہے اس کی عزت اور وقار اگر وہ کسی مجبوری کے اندر ہے تو انسان کو انسان کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اس کو کسی مذہب کے تناظر میں، کسی فرقے کے تناظر میں، کسی عقیدے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کرونا وائرس کی جو جنگ پوری دنیا کے اندر لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی انسانیت کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر آج کشمیر کے اندر 9 مہینے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن بھی کرفیو سے سخت، اور یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ مودی سرکار، RSS سرکار، BJP سرکار اور اس انتہا پسند مودی سرکار کا جو ہے وہ کرفیو ہے کہ جس میں جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کو ظلم، جبر اور استحصال کا شکار کیا ہوا ہے۔ آج کرونا وائرس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جس بے دردی کے ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے، اور اس حالات کے اندر ہمارا چہرہ پوری دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیموں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اور جو مودی سرکار یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کو FATF کے گمبھیر چکروں میں ڈال کر کوئی نقصان پہنچانا، تو آج اس کے منہ پہ تمانچے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑ رہے ہیں کہ FATF کی پابندیاں انڈیا کے اوپر لگنی چاہیے۔ انڈیا کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، انڈیا کے اندر ظلم اور جبر ہے، انڈیا کے اندر چھوٹی سوچ ہے، انڈیا کے اندر کروڑوں عوام کی جو کمیونٹی ہے ان کو کھانے پینے سے لے کے ان کے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کے حوالے سے جو گھٹیا اور نیچ قسم کی جناب حرکات اور سکنات پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، آج پوری دنیا اس کے حوالے سے ان کے اوپر تھو بھی کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ وہ UAE کے جس کے بڑے قریبی تعلقات انڈیا کے ساتھ رہے، ان کی وزراء کونسل نے ذرا ان کو کنڈیم کیا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے مودی کو اپنے ٹویٹر کی جو ہے وہ فالوئنگ میں سے نکال دیا کہ ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں بینگ اے پاکستانی پورے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر جیمز ٹیبی میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ کرنل خاقان صاحب، بریگیڈیئر نیئر صاحب،
بینگ اے پاکستانی پوری دنیا کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہماری حکومتی سطح پہ، سرکاری سطح پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن مذہب عقیدے کی بنیاد پہ یہاں پہ نہیں ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھ کے انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے تعصب، لسانیت کا تعصب، فرقہ واریت کا تعصب، مذہب کے تعصب سے نکل کر ایک انسان کو امن، سکون اور اس کی رزق کی فراہمی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا مطالبہ تھا کہ شہباز شریف نیب سے ڈر رہے ہیں، لیکن آج وہ نیب کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب یہاں پہ میں بات کروں گا، ساری یہاں کی ڈسکشن جو ہے ٹی وی چینلز میں الٹ ہو جائے گی، لیکن بہرحال آپ نے سوال پوچھ لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے نیب نے پوچھا ہے کہ 1998 میں آپ کے اثاثے تھے 479 ملین روپے، 2018 میں آپ کے اثاثے ہیں 549 بلین روپے۔ کدھر 479 ملین اور کدھر 549 بلین؟ یہ تو وہ ہے نا کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا۔ یہ تو ابھی سرے بازار کے 549 بلین ہے 479 ملین سے، جو پسے دیوار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ، اس سے جناب 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ہوتا ہے۔ تو نیب نے اگر یہ پوچھ لیا تو کوئی برا تو نہیں کیا۔ نیب نے اگر یہ پوچھ لیا کہ بتائیں آپ کا ماڈل ٹاؤن کا گھر کتنے عرصے سے جناب ایک کیمپ آفس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کوئی برا تو نہیں کیا۔ نیب نے اگر پوچھ لیا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو وراثت کے اندر پراپرٹی ملی ہے اس کے کوئی حساب کتاب دے دیں، تو میرا خیال کوئی برا نہیں کیا۔ اب پچھلی 2 پیشیوں میں یہ کرونا وائرس کی پتلی گلی میں بھاگ گئے شہباز شریف صاحب، لیکن اب نہیں بھاگیں گے۔ یہ جس غلط فہمی کا شکار ہو کے باہر سے بھاگے آئے تھے، ان کی وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ یہ احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہتے ہوئے وہاں سے آئے تھے واپس، ان کو پتہ نہیں کس نے سہانے خواب اور بلی کے خواب میں چھچھڑے کا مذاق، کچھ پتہ نہیں کون سے جناب وہ مستقبل کے جناب وہ کوئی سینیریو ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن اب وہ اپنی اوقات میں آ چکے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ایک کرمنل ہے، بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بوجھ ہیں، بنیادی طور پہ وہ اور ان کا پورا خاندان پاکستان کو لوٹنے گھسوٹنے والا ایک خاندان اور ایک فرد ہیں۔ انہیں اب نظر آ گیا ہے کہ اب مزید کیسز بنیں گے۔ یہ تو میں وہ اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جناب پاکستان کے اندر مودے کسائی کو، چھیمے حلوائی کو اور دلبر حلوائی کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے۔ آپ فوٹوگرافر اور کیمرہ مین سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ٹپس پہ ہے کہ ان ہمارے سابقہ حکمرانوں نے کیا کیا لوٹ مار اس ملک کے اندر کی ہے۔ تو جب ان کے کیسز نیب کے اندر آتے ہیں تو اس کا مستقبل بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب نے اگر شہباز شریف صاحب کو بلایا ہے تو کوئی برا نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب جرأت مند بنے، بڑے حبیب جالب کے جو ہے وہ شعر سنایا کرتے تھے جناب، یہ مائک سارے ہاتھ سے پکڑ کے توڑ کے جناب ایک جعلی لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ پچھلی 2 پیشیوں میں تو ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اب جب انہیں 100% کنفرم ہو گیا کہ اب کی بار نہ آئے تو دھر لیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، تو اب مجبوراً وہ نیب کے سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن جو کھایا ہے، جو کرپشن کی گاجریں کھائی ہیں، ان کا جو پیٹ پہ مروڑ اٹھے ہیں، اس کا نیب کے ڈاکٹروں نے علاج کرنا ہے۔ چوہان صاحب یہ بتائے گا، آخری سوال چوہان صاحب یہ بتائے گا کہ عید سے قبل مارکیٹیں اور دکانیں کیا کھولنے کا ارادہ ہے اور 9 مئی کے بعد مزید لاک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے سے میٹنگ تھی، اس میں آیا ہوں، اور آج 4 بجے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ساری پالیسی دے رہے ہیں۔ ہم 9 مئی کے بعد ایکسپورٹ انڈسٹری اور وہ کاروبار کہ جہاں پہ مجمع اور رش نہیں ہوتا، ہم آہستہ آہستہ اس کو کھولنے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں آ رہے، اسپین اور اٹلی جیسے ممالک کہ جہاں پر جو ہے وہ ڈیلی کی 250 سے لے کے ہزار ہلاکتیں ہوئیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا نرم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اسد عمر صاحب نے کل جو انالیسس پیش کیا جس پہ کچھ ہمارے جناب دوستوں نے بڑا کرٹیسزم کیا، وہ 100% درست ہے کہ پاکستان کے اندر 10 لاکھ میں سے 2 افراد کی اموات ہے کرونا کے حوالے سے،
لیکن ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کرونا وائرس کے کنٹیکس کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو معاشی حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس میں سے ہر 4 میں سے ایک ڈسٹرب ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے، تجارت کا پہیہ چلانے کے لیے، غریب سے لے کے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کے معاملات زندگی اور ان کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اب ضروری ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایز کیا جائے. تو 9 مئی کے بعد آہستہ آہستہ جو